حضرات محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کی دعائیں بیان کی ہیں، اور یہ دعائیں اصل میں وہی ہیں جو اللہ نے خود ان کو سکھائی ہیں۔ اللہ کے الفاظ نبی کی زبان پر جب آئیں تو وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے چند الفاظ نکلے، زبان دعا کے چند الفاظ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا ہے۔ لیکن اس دعا کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے، ایک پوری کہانی ہے جس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی پہ بات کرنا مقصود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھرپور جوانی اور طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ بڑے وجیح الشکل انسان تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور ویسے بھی محل کے اندر پرورش پائی تھی، بادشاہ کے پاس، فرعون کے محل کے اندر، اسی ماحول کے اندر۔ ایک دن شہر کے اندر کسی کام سے چلے جا رہے تھے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ان کی قوم کا یعنی بنی اسرائیل کا شخص تھا، اور دوسرا فرعون کی قوم کا آدمی تھا۔ بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اس نے دیکھا کہ جب میرے ایک ہمدرد اور غمگسار مددگار جو ہے آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اس نے ان کو پکارا کہ مجھے آپ اس بندے سے چھڑائیے، یہ مجھ سے لڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑانے کے لیے ان کی طرف چلے گئے، اور جب ان کے پاس جا کر چھڑانا چاہا تو وہ مائل نہیں تھے اس بندے کو چھوڑنے پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کی قوم کا جو آدمی تھا اس کے ایک مکہ مارا تاکہ وہ چھوڑ دے۔ اب وہ قوت اور طاقت اتنی تھی کہ وہ ایک مکہ وہ بندہ برداشت نہ کر سکا، وہ گرا اور وہیں پہ فوت ہو گیا۔ جب یہ منظر سامنے آیا تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ تو میرا مقصد نہیں تھا، اس بندے کو قتل کرنا میرا مقصد نہیں تھا، میں تو ان کو چھڑانا چاہ رہا تھا، میرے سے یہ ظلم ہوا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے معاف کر دیا۔ اب یہ سارا منظر دیکھا، وہ اپنے کام کے بعد واپس گھر چلے گئے۔ اب جب دوسرا دن ہوا، دوسرے دن پھر اتفاق سے اسی جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ان کی قوم کا وہی بندہ کسی اور سے لڑ رہا ہے۔ اور جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو حسب سابق جیسے کل اس نے کیا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور پکارا کہ میری مدد کرے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ خود ہی فسادی ہے، یہ اصل مسئلہ یہی ہے، کل بھی یہ لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ لگتا ہے کہ تو خود ہی فسادی ہے، تیرا ہی قصور ہے، تیرا ہی مسئلہ ہے۔ اور وہ پھر ان کی طرف بڑھے تاکہ ان کو چھڑا دیں۔ اب یہ بندہ جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا، یہ کل کا منظر دیکھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک مکہ مارنے سے وہ بندہ ختم ہو گیا تھا۔ اب یہ ڈرا کہ ایسا نہ ہو کہ آج مجھے مکہ مار، اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام قریب آئے، موسیٰ علیہ السلام تو چھڑانا چاہ رہے تھے، جب قریب آیا تو یہ فسادی آدمی، یہ اس نے اونچی اونچی بولنا شروع کر دیا کہ موسیٰ آج تو مجھے مارنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل بندہ قتل کیا۔ اب اس قتل کی کسی کو خبر نہیں تھی، شہر کے اندر خاموشی تھی اور لوگ پریشان تھے۔ فرعون ڈھونڈ رہا تھا کہ میری قوم کا آدمی کس نے قتل کیا، قاتل کو ڈھونڈا جائے۔ اب جب یہ بنی اسرائیل کے آدمی نے یہ کہا کہ موسیٰ آج تو مجھے مارنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے قبطیوں کو قتل کیا، تو لوگ سن رہے تھے۔ اب لوگوں نے سنا تو پتہ چل گیا کہ قاتل تو موسیٰ ہے۔ اب اس طرح شہر میں خبر پھیل گئی کہ وہ جو قتل شہر کے اندر کل ہوا تھا اس کے قاتل اصل میں موسیٰ علیہ السلام۔ اب فرعون نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر لیا جائے، اور قتل کی سزا قتل ہے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہمدرد بھی فرعون کے دربار میں تھا،
وہ بھاگا بھاگا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ موسیٰ، فرعون کے دربار میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو، اب تم چلے جاؤ، یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اب اللہ کی شان ہے، اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہیں سے اپنے ہجرت کا سفر کا آغاز کر، شہر واپس گئے نہیں، گھر نہیں گئے، جہاں جس حالت میں کھڑے تھے وہاں سے مدین کا رخ کیا، کیونکہ مدین کا علاقہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا، اور یہ آج کل سعودیہ کے علاقے تبوک کے پاس یہ علاقہ شامل ہے۔ اس وقت علیحدہ ایک چھوٹی سی ملک تھا اور فرعون کی سلطنت سے باہر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں فرعون کی سلطنت سے باہر چلا جاتا ہوں تاکہ اس کی رسائی مجھ تک نہ ہو۔ اب یہ پیدل سفر شروع کیا، نہ کوئی اسباب ہے، نہ کوئی زیادہ راہ ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، محض اللہ کے آسرے پر سفر شروع کر دیا۔ اب اللہ جانتا ہے کتنے دن لگے، مفسرین لکھتے ہیں کوئی کہتا ہے 7 دن، کوئی کہتا ہے 8 دن، کتنے دن، بہرحال چلتے چلتے مدین پہنچ گئے۔ اس حال میں کہ بڑے خستہ حال تھے، بھوک بھی لگی تھی، پیاس بھی تھی، پاس کوئی سامان بھی نہیں تھا، کپڑے پھٹ چکے، پاؤں میں چھالے پڑ چکے، چلتے 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 پیدل۔ اب مدین میں پہنچے تو وہاں دیکھا ایک کنواں ہے۔ اب کنویں کے اوپر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور سائیڈ میں ایک سائیڈ پہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، ان کے پاس کی بکریوں کا ریوڑ ہے، اور وہ الگ کھڑی ہیں اور وہ پانی نہیں پلا رہی، اور بکریاں کوشش کر رہی ہیں کہ ہم پانی پئیں، اور وہ اپنے جانوروں کو روکے رکھی ہیں کہ اور پیچھے کھڑی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کی فطرت طبیعت کے اندر تھا مظلوموں کی مدد کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا۔ وہ بچیاں کہنے لگیں کہ ہم کمزور ہیں، جب یہ مرد سارے پانی پلا کے چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں باری نہیں ملتی، یہ ہمیں باری دیتے نہیں، اس لیے ہم کمزور ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بھی بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اس لیے مجبوراً ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، تو والد بہت بوڑھے ہیں، اس لیے مجبوراً ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو پانی پلانے دو، تم بڑے ظالم لوگ ہو۔ تو وہ اس کنویں کا ڈول اتنا بڑا تھا، ایک آدمی اس کو کھینچ نہیں سکتا تھا، کئی آدمی مل کر اس کو کھینچتے تھے۔ اب انہوں نے مذاق سے موسیٰ سے کہا کہ اچھا تم کر لو کوشش، تم پلا دو پانی۔ موسیٰ نے کہا ذرا پیچھے ہٹو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو پیچھے ہٹایا، اور وہ جو ڈول جس کو 8-10 آدمی مل کے کھینچتے تھے، آپ نے اکیلے ہی کھینچ لیا، اور اللہ نے قوت طاقت دی تھی، اور سارے لوگ جو منظر دیکھ رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بڑے وقار کے ساتھ ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور جب پانی پی لیا تو انہوں نے کہا کہ اب جاؤ تم اپنے گھر۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اب منظر پیچھے پورا پس منظر دیکھیں، یعنی تھکے ہوئے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، کپڑے بھی پھٹے ہیں، پاؤں کے اندر چھالے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی وہاں پہ جانتا نہیں، اجنبی ہیں، حالانکہ بڑے ایک معزز قوم کے فرد ہیں، شہزادوں کی طرح پلے ہیں، لیکن اس سرزمین میں اجنبی ہیں، کوئی جانتا نہیں۔ اب اس حال کے اندر درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور قرآن مجید کہتے ہیں فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، کہ ان دونوں کو پانی پلا دیا، ان بکریوں کو، اور پھر ایک سائے کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اور اس وقت زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے دل میں ڈالی۔ دعا کیا تھی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی اے میرے رب، لما انزلت الی، جو بھی تو مجھ پر نازل کر دے، اس وقت مجھ پر آپ جو بھی عنایت بھیج دیں، جو بھی مہربانی، اپنا فضل اور کرم بھیج دیں، من خیر، میں سب کا محتاج ہوں، اس وقت مجھے ہر خیر کی ضرورت ہے، بھوکا میں ہوں، پیاسا میں ہوں، بے گھر بے در میں ہوں، گھر میرا نہیں ہے اور آسرا ٹھکانہ میرا نہیں ہے، سامان کوئی نہیں ہے میرے پاس، اسباب نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، مولا میں ہر خیر کا محتاج ہوں۔ ایک جملہ ہے، اب دیکھیں، لیکن دل کے اندر سے نکلا ہے جملہ، ایک جملہ۔ اب اس ایک جملے سے اب اللہ رب العزت کا نظام حرکت میں آتا ہے۔
اللہ اکبر۔ اب وہ دونوں بچیاں گھر پہنچتی ہیں، گھر پہنچی تو باپ نے کہا کہ آج تم جلدی آ گئے، گھر روٹین میں دیر سے آتی تھی، سب کے بعد پانی پلا کے آتی تھی، آج کیا مسئلہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آج ایک اجنبی مسافر آدمی تھا، اس نے ہماری مدد کی، پہلے تو ہماری مدد کرتا کوئی نہیں تھا اس گاؤں کے اندر، اس نے ہماری مدد کی اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ باپ کہنے لگا کہ اچھا ایسی بات، اتنا اچھا وہ اجنبی ہے تو پھر تو ہمیں بھی اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو بلا کے لاؤ تاکہ ہم اس کی خدمت کا انعام دیں۔ اب اللہ دلوں کے اندر سارا نظام پھیر رہا ہے، اب باپ کے اندر دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب ان دونوں بہنوں میں سے ایک کے دل میں ڈالا، وہ باپ سے کہنے لگی کہ ابا جان دیکھیں ہمارا تو بھائی بھی کوئی نہیں، ہمارے گھر میں اور کوئی مرد نہیں، ہمیں ایک جوان مرد کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ اس کو بلا لیں، ملازم رکھ لیں، بکریوں کو پانی پلانے کے لیے روز ہمیں جانا پڑتا ہے، وہ اس کو رکھ لیں، اس کا بھی کام ہو جائے گا، ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ تو باپ نے کہا کہ چلو اس کو بلا کے لاؤ۔ اب دونوں بہنیں پھر واپس جاتی اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتی کہ ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ کی اس خدمت کا بدلہ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور چل پڑے ان کے ساتھ، اور بچیوں سے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے چلو، تاکہ میری نظر تم پر نہ پڑے اور تم پیچھے سے راستہ بتاتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ قرآن مجید نے ایک بڑی عجیب بات جو ہے جس کو نمایاں کیا اللہ رب العزت نے، وہ یہ ہے کہ وہ بچیاں بہت ہی با حیا تھیں، ان کی شرم و حیا کی اللہ نے بڑی تعریف کی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ عورت، اصل عورت وہ ہے جس کے اندر شرم و حیا موجود ہے۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہے جس کو اللہ نے بہت نمایاں کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی شرم و حیا کی وجہ سے کہا تاکہ میری نظر تم پر نہ پڑے، تم پیچھے رہو، میں آگے چلتا ہوں اور پیچھے سے تم مجھے راستہ بتاتے رہو۔ یہ شرم و حیا اتنا بڑا زیور ہے کہ آج بھی انسانوں کے، لوگوں کے دلوں کو بدلنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مجھے اس شرم و حیا سے بات یاد آ رہی ہے، ابو ظبی میں ایک سینٹر تھا، نیو مسلم سینٹر، جہاں پہ نئے نئے مسلمان جو ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ، تربیت کی جاتی ہے اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سہارا فراہم کیا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی میں بھی چھٹی کے دن ویسے ہی ذرا لوگوں سے ملنے کے لیے تو وہاں پہ چکر لگا لیتا۔ تو وہاں کے جو انچارج تھے اس پورے سینٹر کے، وہ ایک فلپائنی پروفیسر تھے، وہ بھی نو مسلم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یہیں آ کر، اور پڑھے لکھے آدمی تھے، سائیکالوجی کے وہ پروفیسر تھے۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے بھی یہاں یو اے کے اندر آ کر اسلام قبول کیا، وجہ کیا بنی؟ پہلے تو آپ عیسائی تھے۔ اب انہوں نے عجیب بات بتائی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرا سبجیکٹ سائیکالوجی ہے، تو ظاہر مجھے اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے لوگوں کی نفسیات پڑھنے کے شوق ہوتا ہے۔ یہاں آ کر مسلم ملک کے اندر میں نے محسوس کیا کہ مسلم عورتوں میں اور غیر مسلم عورتوں میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے۔ کہ جی وہ کیا؟ کہتے ہیں فرق وہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان عورت بات کرتی ہے کسی غیر مرد سے تو وہ نگاہوں کو جھکا کے بات کرتی ہے، تاڑ تاڑ کے نہیں دیکھتی، اور جب غیر مسلم بات کرتی ہے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے۔ اب یہ دونوں میں ایک بڑا کہتے فرق تھا، بڑا باریک فرق۔ اس میں خاص قسم کی شرم و حیا تھی مسلم عورت میں، اور دوسروں میں نہیں تھی۔ کہتے چونکہ میرا سبجیکٹ تھا تو مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اس پہ تحقیق کروں کہ مسلمان عورت کے اندر یہ شرم و حیا کہاں سے آئی، مسلمان عورت کیوں نہیں دیکھتی اس طرح غیر مرد کی طرف جس طرح کہ غیر مسلم دیکھتی۔ کہتے اسی بات پر میں نے تحقیق شروع کی کہ دونوں میں یہ فرق کیوں ہے۔ تحقیق کرتے کرتے میرا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہ فرق ان کو ان کے دین نے دیا ہے، یہ فرق ان کو محمد رسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تب ان کے دل میں یہ فرق آتا ہے۔ تو کہتے وہاں سے یہ نقطہ آغاز بنا، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، کرتے کرتے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ شرم و حیا اتنا بڑا زیور ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، اور وہ جو بوڑھے شخص تھے نیک آدمی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم آپ ہمارے گھر میں ٹھہریں،
ایک بچی کا میں نکاح آپ سے کرتا ہوں، اور آپ 8 برس یا 10 برس جو ہے ہماری بطور مہر جو ہے وہ بکریوں کو چرائیں، پھر میں رخصتی کر دوں گا، پھر آپ اپنی بیوی کو لے جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے گھر میں 10 برس ٹھہرے اور بکریاں چراتے رہے، بالآخر شادی ہوئی، اور بہرحال پھر اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ واپسی کا سفر انہوں نے مصر کا کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اب اس میں کوئی شرط نہیں لگائی اللہ، کیوں کہ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ جانتا ہے اس بندے کی ضرورت کیا ہے، اسے کیا چاہیے، اسے حاجت کیا ہے۔ تو کہا کہ مولا میں تو محتاج ہوں، ہر چیز کا محتاج ہوں، تو مجھے جو بھی عطا فرما دے میں سب کا محتاج ہوں۔ تو اللہ نے پھر سب کچھ دیا، یعنی گھر بھی دیا، ٹھکانہ بھی دیا، جاب بھی دی، معیشت کا بندوبست بھی کر دیا، بیوی کا بندوبست بھی کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ اسی سفر میں نبوت بھی عطا کر دی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا کیا؟ خیر مانگی اور خیر کو اللہ پہ چھوڑ دیا کہ مولا تو جو بھی خیر عطا فرما دے۔ اچھا ہم یہ کرتے ہیں، ہم دعا میں شرطیں لگاتے رہتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، یہ بھی کوئی بری بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ مولا تو میرے حال کو جانتا ہے، میں محتاج ہوں، تو جتنا بڑا غنی ہے میں اتنا ہی بڑا محتاج ہوں، اور تو میری محتاجی کو جانتا ہے، میرے حالات سے باخبر ہے، میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، یا اللہ تو میرے لیے خیر فرما دے۔ اللہ سے خیر مانگا کرے بس، یا اللہ میرے لیے ہر وہ خیر نصیب فرما دے جو میرے لیے دنیا کے اندر بھی بہتر ہو اور آخرت میں بہتر ہو، کیونکہ میرا سفر یہاں پہ تو ختم نہیں ہو رہا، میرا سفر تو جنت پہ ختم ہونا ہے، تو وہ خیر نصیب فرما دے جو مجھے دنیا سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر جنت میں لے جائے۔ انشاءاللہ اللہ سارے ہی مسئلے حل کرتے ہیں۔ اور اس میں دوسرا بڑا سبق عاجزی اور انکساری کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے انتہائی عاجز بن کر، اللہ کے بندے بن کر کہ مولا میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو عاجز ہوں، میں تو محتاج ہوں، محتاج بن کر اللہ سے پکاری۔ دل کے کسی بھی گوشے کے اندر ایک ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں کچھ ہوں، اگر ایک ذرہ بھی آ گیا اللہ پھر دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ محتاجی، ہم محتاج ہی محتاج، ہم محتاج، ہمارے ماں باپ محتاج، ہمارے بیوی بچے محتاج، پوری کائنات محتاج۔ اس محتاجی کو سامنے رکھ کر اللہ کے نزدیک جو ہے وہ عرض کرنی چاہیے۔ اور دوسرا اس دعا سے سبق ملتا ہے کہ پہلے انسانوں کی خدمت کی جائے پھر دعا کی جائے۔ اللہ اکبر، یعنی پہلے آ کر ان بچیوں کی خدمت کی، ان کی پانی پلایا، اور پھر اس سے پہلے بھی دعا کر سکتے تھے، وہیں بیٹھے انتظار کر رہے تھے، پہلے بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی جب مدد کی جائے تو اللہ پھر انسانوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کیا جائے۔ جب یہ کیا تو پھر اللہ نے ان پر خیر کے دروازے کھول دیے۔ اور تیسرا بڑا سبق اس دعا سے یہ ملتا ہے کہ جو بھی مشکل ہو رجوع اللہ کی طرف ہی کرنا ہے، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر مسئلے میں، ہر پرابلم کے اندر اللہ کی طرف نگاہ جائے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ مولا تو ہی کر سکتا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہو، اول تو ہم اسباب کی طرف دوڑتے ہیں، اور اگر ہم نے قرآن و حدیث کی طرف بھی دوڑنا ہو تو ہمارے ذہن میں عملیات آتے ہیں۔ عملیات تو بہت بعد کی بات ہے، اللہ نے خود ایک عمل بتایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ عمل اللہ نے خود دے دیا ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع، یہ یقین کر کے دل کے اندر، یہ پکا یقین کر کے کہ وہی اللہ میرا سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور انسان اگر سب کچھ کرنا بھی چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر دعا کی جو عنایات ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ویسے ہی ہوں گی جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے کرم فرمایا۔ اور دل کے اندر یہ بھی اللہ سے کہہ دیا کرو کہ مولا لینے والا بدلہ ہے، دینے والا تو نہیں بدلہ۔ میں اگرچہ موسیٰ نہیں، میرا اگرچہ وہ منزل نہیں، میرا اگرچہ وہ سٹیٹس نہیں، لیکن ہوں تو تیرا ہی بندہ، دینے والی ذات تو تیری ہے۔ اگر تو موسیٰ کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن بس یقین ہو، پیچھے یقین ہوگا تو انشاءاللہ پھر سارے بیڑے پار ہوں گے۔ اللہ ہمیں وہ یقین نصیب فرما دے، سنت ادا فرما۔